بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں اور یہ جنگ کا ماحول ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ پورے خطے میں ایک کشیدگی جاری ہے۔ آبنائے ہرمز ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس لڑائی کا آغاز کیا تھا، عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن جواب میں ایران نے عرب ممالک میں موجود امریکن ایسٹس کے اوپر اٹیک کر دیا، جس سے عرب ممالک کو بھی نقصان ہوا اور امریکہ کو تو بہت بھاری نقصان ہوا، اس کی کریڈیبلٹی بھی گئی۔ ایران نے بڑے لیتھل قسم کے اٹیک کیے ہیں اور امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے جنگ بندی کی۔ مثال کے طور پہ ابھی تک 3 بڑے رابطے امریکہ کی جانب سے کروائے گئے ہیں ایران سے، اور تینوں امریکہ کے قریبی لوگ ہیں۔ عمان سے کہا گیا کہ آپ ایران سے بات کریں، تو ایران نے کوئی جنگ بندی کے لیے جواب نہیں دیا۔ پھر فرانس کا ایک چینل ہے، اس کو استعمال کیا گیا، تو وہاں پہ بھی ایران نے سخت شرائط رکھی اور ایران نے جنگ بندی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو بیچ میں ڈالا گیا، وہ اس لیے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کی کال ہے وہ پوری مانیٹر ہوئی ہے، ایک ایک چیز۔ تو اس میں جو ہے وہ شہباز شریف نے بات کی جب ایران سے، تو انہوں نے 3 شرائط رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی نمبر 1 شرط تو یہ کہ ہمارے حقوق کو تسلیم کیا جائے، نمبر 2 ہمیں معاوضہ دیا جائے، نمبر 3 ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ہمارے پر اٹیک نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے سچویشن، کیا پاکستان واقعی سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے، یا عرب ممالک یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کو اس میں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ لیکن فوری طور پہ تو فائدہ ہوگا، پاکستان کو پیسے مل جائیں گے، فیلڈ مارشل کی اہمیت اور بڑھ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں، عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے بھی ان کو پاکستان میں کافی سہولت مل جائے گی۔ انٹرنیشنلی ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ اٹھنا کافی حد تک بند ہو جائیں گی، تھوڑا پیسہ ویسا بھی مل جائے گا، IMF بھی ریلیف دے دے گا، یہ عارضی طور پہ ان کو چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن ایران کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں اپنی ایک مکمل سرحد ہمیشہ کے لیے ہم خطرے میں ڈال لیں گے۔ دیکھیں نا، جو افغان سرحد ہے وہ ہم نے خطرے میں ڈال لی ہے۔ ابھی گزشتہ روز جو رات کے وقت پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے افغانستان میں، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک تیل کا بہت بڑا سٹوریج پیٹرولیم کا جو انہوں نے اپنی ایئر لائنز کے لیے رکھا ہوا تھا وہ تباہ ہو گیا اور کافی نقصان ہوا افغانستان کے اندر۔ وہ لگاتار پاکستان وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے، اور ان اٹیکس کے پیچھے امریکہ کی وہ سوچ ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات۔ ایران نے بڑی تعریف کی ہے، ایران کے آفیشلز نے باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کا یہ فیصلہ کہ وہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس نہیں دیں گے، یہ بڑا شاندار فیصلہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم قدر کرتے ہیں افغانیوں کی۔ دیکھیں، اگر امریکہ کو بگرام ایئر بیس بھی مل جاتی تو پھر چاروں طرف سے امریکہ اس قابل ہو جاتا کہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا، لیکن بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں ملی۔ اور پاکستان میں ایئر بیس دینا موجودہ رجیم کے لیے بھی اس لیے مشکل ہے کہ عمران خان صاحب ایک پیٹرن سیٹ کر کے چلے گئے۔ عمران خان صاحب نے اتنی مشکل ڈال دی ہے، ان کا ایک لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ وہ اتنا بھاری ہے کہ یہ ساری حکومت مل کر اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی، ورنہ یہ بڑے آرام سے ان کو اڈے دیتے تھے امریکنز کو کہ یہاں سے بھی مارے آپ ایران کو۔ بہرحال اب سعودی عرب سے پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پاکستانی ایران سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی میں اترتا ہے تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی پاکستان کی ملٹری کی کہ وہ ایران کے ساتھ ایک جنگ لڑیں گے، چاہے وہ سعودی عرب کے لیے ہی لڑیں۔ دیکھیں، سعودی عرب میں ایران کوئی مکہ مکرمہ پہ یا مدینہ منورہ پہ اٹیک نہیں کر رہا، خدا نخواستہ۔ ایران امریکی اڈوں پہ یا امریکی اثاثوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور وہ یہ بار بار کہتا بھی ہے۔ اور بہت سارے اٹیک مشرق وسطیٰ میں ایسے ہوئے ہیں، یا ترکی کی جانب ایسے ہوئے ہیں، آذربائیجان بھی، جن میں ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، جو کیے ہیں ان کو وہ مانتے ہیں، جو نہیں کیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیے۔ اور یہ عرب ممالک اور باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایران نے یہ حملے نہیں کیے۔ اب لیکن وہ کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ حملے کر کون رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن کون کر رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کے اندر بہت بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ٹکر کارلسن ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، وہ یہ کیٹیگوریکلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی بڑا فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کی طرز کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا تو یہ گلف میں ہو جائے گا، آبنائے ہرمز میں ہو جائے گا، یا یہ امریکہ کے اندر کہیں ہو جائے گا، اور ایسے کسی انسیڈنٹ کے بعد ایک جواز بنایا جائے گا کہ زیادہ بڑی فورس کے ساتھ ایران پہ اٹیک کیا جائے اور زیادہ بروٹل اٹیک کیا جائے۔ دیکھیں، ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ایران مارتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بڑا خوفناک اپنا نقصان برداشت بھی کیا ہے۔ جو اس وقت ایک رپورٹ ہے ریڈ کریسنٹ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 20,000 سے زائد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں. اور جو رپورٹ بتا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے 24,531 سویلینز کے جو یونٹس ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جناب سویلینز اور دوسرے یونٹس کو تباہ کیا گیا ہے. اس میں 19,775 یونٹ ریزیڈنشل ہیں, جو رہائشی عمارتیں ہیں 19,775 انہیں تباہ کیا گیا. 4,511 بزنس یونٹس, کاروباری جو یونٹس ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 69 سکول تباہ کر دیے گئے ہیں. 195 ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ابھی بھی زخمی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. ریڈ کریسنٹ کے 16 جو فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. 21 ریسکیو اینڈ ریلیف وہیکلز کو اور 19 ایمبولینسوں کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تباہی رک نہیں رہی, ایران میں بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ایران لڑ رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے. ابھی یہ جمعے کے دن ایران میں اتنے بڑے اجتماعات ہوئے کہ ساری دنیا حیران ہو گئی. امریکہ چاہتا تھا کہ ایرانی نکلیں ایران کے اندر موجودہ رجیم کے خلاف, لیکن ہوا کیا کہ ایرانی بہت بڑی تعداد میں نکلے, اور اتنی بڑی تعداد میں جنگ زدہ ملک کے اندر لوگوں کا نکلنا حیران کن ہے. دھماکے بھی ہوتے ہیں اور لوگ کھڑے بھی رہتے ہیں, لوگ وہاں سے بھاگتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری جانب اگر آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں تو ہو کا عالم ہے, کوئی دکھائی نہیں دیتا. دونوں جگہ پہ بڑی عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. ایران کے اندر زیادہ حملے ہو رہے ہیں, زیادہ تباہی ہو رہی ہے, زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں, زیادہ بم گر رہے ہیں, اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ بہت بڑی تعداد میں, لوگ اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے رجیم کے ساتھ کھڑے ہیں. جبکہ یہی چیز جب اس سے بہت کم شدت کے ساتھ اسرائیل میں ہو رہی ہے تو ہو کا عالم ہے. لوگ نیچے بیسمنٹس کے اندر گھسے ہوئے ہیں, لوگ جو ہے وہ سرنگوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو بڑی عجیب صورتحال ہے, دونوں جگہ پہ سچویشن بالکل الگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے گفتگو کی ہے, اور یہ ایک کانفرنس ہوئی ہے ان کی آن لائن. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جلد ایران ہتھیار ڈال دے گا, لیکن عرب ممالک یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے اندازے غلط ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایرانی ہتھیار ڈال دیں گے یہ ان کے خون میں ہی نہیں ہے. ہتھیار وہ نہیں ڈالیں گے, آپ کو انہیں شکست دینی پڑے گی. آپ وہاں گھس جائیں, چلے جائیں, کسی طرح وہاں پہ اتر جائیں, کوئی جواز آپ بنا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز جس طرح کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں اس میں آپ ایسے شکست دے نہیں سکتے. آپ نے ہرمز کو تو کھلوا نہیں پا رہے, وہ منہ چڑھا رہی ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود پانی کا ایک رستہ ہے اس کو نہیں کھولا جا سک رہا. بلکہ ایرانی اب مذاق اڑاتے ہیں. ایرانی فوج کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو جہاز یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ایک امریکی شپ کو لے کر آئیں, جنگی جہاز امریکہ کا ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ کو ہم گزرنے دیں یہاں سے. اور امریکن یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پروٹیکشن دیں گے اور اس کو کھلوائیں گے, تو ایران تو اس کو کھولنے نہیں دے رہا. یہ حالت بڑی تشویشناک ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ بار بار پوچھا گیا کہ جناب یہ لڑائی ختم کب ہوگی, اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. نہ وہ G7 ممالک کو بتا پائے کہ جنگ بندی کب ہوگی, حالات نارمل کب ہوں گے, نہ وہ اپنے ملک میں بتا پا رہے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا. ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گئی ہے, جو بچیوں کے سکول پہ اٹیک ہوا. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو پوری دنیا اٹھا رہی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ ساری دنیا میں غصہ ہے کہ امریکنز نے ایک ایسے سکول کے اوپر میزائل مار دیا جہاں پہ بچیاں پڑھ رہی تھیں. اور اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ مارا کیسے. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اور یہ باقاعدہ سیٹلائٹ سے دیکھا جا رہا تھا, پھر ان کو مارا گیا سب کو. اور یہ معصوم بچے تھے سارے جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہاں پہ, اور پہلے آس پاس بم دھماکے بھی ہوئے تھے. تو یہ جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے, کچھ ایسے سورسز بھی بتا رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جھوٹ بولا اس کے اوپر وہ اس کے گلے پڑ گیا. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے جگہ جگہ یہ پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ نے کیوں کیا, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم نے نہیں کیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ ایران نے کیا, تو یہ جھوٹ ہے. اب یہ جھوٹ ثابت ہو گیا کیونکہ جتنی بھی, اور یہ بھی کہا کہ ٹام ہاک میزائل ایران کے پاس بھی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بول دیے 168 بچیوں کے قتل کے بعد. اب یہ معاملہ امریکہ کے ایوانوں کے اندر اٹھایا جا رہا ہے, امریکہ کے میڈیا کے اندر اٹھایا جا رہا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جھوٹ بولتا ہے. اور امریکی صدر نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا, کیونکہ امریکی فوجی تحقیقات کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا, یہ حملہ امریکی فوج کی جانب سے کیا گیا, یہ ایران نے حملہ نہیں کیا. ناظرین, ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی اور اس کے اوپر بہت شد مت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو آیا یہ اصلی تھا یا نقلی تھا. یعنی نیتن یاہو میڈیا کے سامنے تو نہیں آیا, ایک آن لائن قسم کی پریس کانفرنس کی ہے نیتن یاہو نے. اب یہ شخص اصلی تھا یا نقلی تھا اس کے بارے میں بحث شروع ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی باڈی لینگویج دکھا کے, اس کے ہاتھوں کی حرکت دکھا کے, تصاویر نکال کے کہ یہ اصلی نیتن یاہو نہیں ہے.
असली नेतन्याहू है या नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ नेतन्याहू है, या ये सवाल जवाब जो है ये फिक्स करके बनाए गए हैं, ये चक्कर क्या है? अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई किसी के पास सबूत नहीं है। बहरहाल मार्केट है, जंग में आपको पता है प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैलता है। जंग के अंदर पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है और झूठ प्रिवेल करता है। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले, दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं, और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? हां, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनजीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुदकुश धमाका किया गया तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया और नवाज शरीफ के ऊपर खुदकुश धमाका क्यों नहीं किया गया? वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत डोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला